السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو ایپل کی گیجٹ ویژن پرو سے متعلق ہے اور میرے ساتھ آج راہیل منظر ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں اور یہ ان الیکٹرانک گیجٹس پہ کافی زیادہ ان کو عبور حاصل ہے. السلام علیکم راہیل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت. تو ہمیں بتائیں کہ ویژن پرو ہے کیا اور کیوں اس کا اتنا شور مچا ہوا ہے؟ اچھا، اس کو ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ویژن پرو ہے کیا. اس سے پہلے ایک چیز ہے وی آر ورچوئل ریئلٹی، تاکہ عام طور پر لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. ورچوئل ریئلٹی بیسکلی ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی گاگلز یا کوئی بھی ایسی چیز اپنی اینک ایسی لگا لیتے ہیں جس سے آپ کو اپنے ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کو جو عام امیج جو آنکھ سے نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو جو ہے ورچولی اور چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ وہ اسکرین دکھانا چاہ رہی ہے. اس کے بعد اگلا ایک فیز انہوں نے بنایا جس کے اندر انہوں نے آگمنٹڈ ریئلٹی اے آر، جس کا اے آر کا استعمال کیا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو ماحول ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو ایک آبجیکٹ، ڈیجیٹل آبجیکٹ بھی دکھایا جاتا ہے. ان دونوں کو اگر ہم ملاپ کرتے ہیں تو اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے مکس ریئلٹی. مکس ریئلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک ورچوئل پورا دنیا دکھائی جاتی ہے، لیکن آپ کو ایسا فیل کرایا جاتا ہے کہ آپ اصلی ہی دنیا کے اندر ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈیجیٹل آبجیکٹس جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں جو کہ آپ انہوں نے دکھانے ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی جو ویژن پرو ہے یہ ایپل کمپنی کا یہ مکس ریئلٹی گوگل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بارے میں یہ اتنا شور مچا ہوا ہے، یہ کیوں اتنا شور مچا کہ ویژن پرو آ رہا ہے، ویژن پرو آ رہا ہے؟ تو یہ کیا ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایپل، ایک تو ایپل کا نام ہے. ایپل دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ آئی ٹی یعنی کہ ٹیکنالوجی بیسڈ کمپنی ہے جو کہ کم سے کم 4 ٹریلین کی اسٹم ہے اور اس کی تمام تر پروڈکٹس سکسیزفل ہیں. اس کا سکسیزفل ریٹ جو ہے وہ 95% تک ہے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ جس ٹائم اور جس ڈیٹ پہ لانچ ہو رہی ہے وہ کیا ہے. میکنتاش دنیا کا سب سے پہلا میکنتاش جو تھا وہ اسی 22 جنوری 1984 کو آیا تھا اور اس میں جو سب سے خاص بات وہ یہ تھی کہ 3 چیزیں تھیں. ایک تو وہ پورٹیبل تھا، نمبر 2 اس کی جو تھی اپنا وہ سارے سیٹ کے ساتھ آیا تھا، یعنی کہ اسکرین بھی اس کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ جو اس کا آبجیکٹ ہے یعنی کہ جس کو موو کرنے کے لیے چاہیے ماؤس، وہ بھی پہلی دفعہ دنیا میں انٹروڈیوس کیا گیا اور ہر چیز جو تھی وہ پہلی دفعہ آئی. تو اس کی سکسیس ریٹ بہت زیادہ تھی. وہ اس زمانے کے حساب سے بھی کمپیوٹر کے حساب سے بہت مہنگا تھا لیکن پھر بھی وہ سکسیزفل ریٹ تھا. اسی طرح ہی 22 جنوری کو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ایپل ویژن پرو کے لیے اپنے ریٹس کو کھولا. اس کے بارے میں 6 مہینے پہلے وہ لوگوں کو بتا چکے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے پبلک کیا کہ اب آپ اس کو خرید سکتے ہیں. یہ قریباً $3500 سے $4000 کے درمیان میں آتا ہے. لیکن اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح میکنتاش کی ہسٹری کی طرح یہ دوبارہ سے اپنے ایک نیا جو ہے انٹریکشن لے کر آیا کہ آپ نے کسی کی چیز، جیسے ہم کمپیوٹر کے لیے ماؤس استعمال کرتے ہیں، موبائل کے لیے ٹچ اسکرین استعمال کرتے ہیں، تو اب یہ ہماری آنکھوں کی آئی بالز کی جو مین ڈائریکشن ہے اس کو دیکھ کے بتا رہا ہے کہ ہم کدھر دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارا ماؤس ہے اور جس کی طرف ہم تھوڑی دیر کے لیے آدھے سیکنڈ کے لیے بھی رکتے ہیں وہ اس کو ایک دم پاپ اپ کر دیتا ہے اور جیسے آپ انگلی کے پچ سے یوں کرتے ہیں تو اس کو کلک کر دے گا. تو یہ اس طرح یعنی کہ ایک نیا انٹریکشن لے کر آئے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جس کی ان کی ہسٹری رہی ہے، آئی فون سے لے کے جو ان کا آئی پوڈ سے لے کے جتنی پروڈکٹس ان کی آتی رہی ہیں، اس کی ہسٹری کی بیس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت اسپیشل ہے. تو اس میں مطلب آپ جو مارکیٹ میں گیجٹس اور اویلیبل ہیں، وی آر اے آر کی آپ نے بات کی، تو اس طرح تو بے شمار اور گیجٹس بھی اویلیبل ہیں. تو اس میں کیا اسپیشل ہے، یعنی کہ یہ ان سے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ یہ اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ دیکھیں ایپل کیونکہ ایک میں نے ذکر کیا ایک بہت بڑی کمپنی ہے، تو ایپل کے پاس کچھ ایڈوانٹیجز بھی بہت زیادہ ہیں. ایپل کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ جو طرح بھی چیز بناتا ہے اس کی جو ریسرچ کرتا ہے وہ خود اس کے اپنے ہی پیسوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جو اس کی جتنی پروڈکشن ہے، یعنی کہ جو اس کا مٹیریل تیار ہو رہا ہے، جو چیزیں اس کے اوپر بھی اس کا کنٹرول حاصل ہے. یعنی کہ اگر وہ چائنا کسی فیکٹری سے بنوا بھی رہا ہے تب بھی اس صورت کے اندر بھی وہ اس کے اوپر اس فیکٹری کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتا ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے جو اس کے اندر جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر سافٹ ویئر چل رہا ہے اور جو اس کے اندر چپ چل رہی ہے، یعنی کہ جو کمپیوٹر اس کو چلا رہا ہے، وہ دونوں ہی ایپل کے اپنے بنائے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اتنی آپس میں ملاپ ہے، ایسا کام ہے، سنکرونائزیشن ہے کہ وہ بہت تیز اور بہت بہتر ہے. اور اس طرح ان پروڈکٹس کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ گوگل کا اپنا فون اور اپنا ہی، جیسے ہم اینڈرائڈ تو سارے یوز کرتے ہیں لیکن گوگل کا اپنا پکسل اور گوگل کا اپنا ٹینسن چپ، یہ دونوں ملا کے گوگل کی لائف کو 7 سال بڑھاتے ہیں. ہمارے فونوں کی لائف 3 سال ہے تو اس کی 7 سال ہے. اسی طرح ہی اس کی جو لائف ایکسپیکٹڈ ہے وہ 10 سال ہے. زبردست، اس لیے یہ اہمیت کا حامل ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب یہ چونکہ جتنی خصوصیات آپ نے بتائی ہیں یا میں نے بھی دیکھا ہے آن لائن، تو یہ ایک قسم کا ہم ایک نئے کمپیوٹر ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ کمپیوٹر کو ریپلیس کر دے گا فیوچر میں؟
یہی ایکسپیکٹیشن ہے اس کے ساتھ بیسیکلی, اور انہوں نے اس کے پہلے ہی دن جو ہے وہ اپنی پہلی کانفرنس کی پہلی پریزنٹیشن میں ہی یہ چیز دکھا دی تھی کہ یہ ایک کمپیوٹر ہی ہے. کیسے؟ اس کے اندر 2 چپس لگی ہوئی ہیں. ایک جو کمپیوٹر چپ لگی ہوئی ہے وہ ہے M2 جو کہ تمام تر ان کے کمپیوٹرز کے اندر اور تمام تر ان کے جو ہے ٹیبلیٹس ہیں اور اس کے اندر آ رہی ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر R1 اس کے لیے اسپیشل بھی ایک چپ بنا دی جو کہ صرف اسی کے لیے انہوں نے بنائی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اندازہ ہے کہ یہ M2 کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کو بھی چلا سکتا ہے اور ساتھ ویژن پرو کی اپنی جو ایپس ہیں ان کو بھی چلا لے گا. ایپل میں جو فون ہے, آئی فون ہے, اس میں پاس A سیریز چپ ہے جو کہ صرف اور صرف ایپل کے لیے, آئی فون کے لیے بنائی جاتی ہیں. لیکن جو M سیریز ہے وہ کمپیوٹر کے لیے بھی ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر کو ریپلیس کر جائے گا, جو ایپل کا کمپیوٹر ہے اس کو ریپلیس کر جائے گا. اچھا, اب سب سے امپورٹنٹ میرا کویشچن ہے جو کہ اینڈ پہ ہم اگر اس ڈسکشن کو ختم کرنے سے پہلے کوئی بات کر لیں, وہ یہ کہ ہم یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں, لوگوں کو کیوں بتانا چاہ رہے ہیں ویژن پرو کے بارے میں, یہ کیوں ہم اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یوتھ کے لیے, کیا اس سے اپرچونٹی کیا ہے, یہ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں؟ اب یہ تھوڑی سی لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے, اس لیے کہ یہ ہے کیا, یہ بیسیکلی ایسا ہے کہ آپ اپنے ماحول سے کٹ کے ایک اینک لگائیں گے اور آپ ان کی دنیا میں چلے جائیں گے, اور اس دنیا کے اندر آپ جو ہے وہ انہی کی ساری پروڈکٹس اور انہی کے سارے آئٹمس کو یوز کریں گے. آپ اس میں فلم دیکھ سکتے ہیں, آپ ایسے فلم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ جو ہے وہ گریٹ کینین میں بیٹھ کے وہاں پہ ایک بڑے سینما کے اندر کسی گاڑی کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں, یا آپ چائنا کی دوبارہ چین پہ بیٹھ کے یا تاج محل کے لان میں بیٹھ کے بھی فلم پورا انوائرمنٹ آپ چینج کر سکتے ہیں. تو فلم جو ہے ایک تو وہ آگے اس کے اندر. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی ویڈیوز آپ اپنے فون سے بناتے رہیں یا آپ اس سے بناتے ہیں, اس کے اندر ایک ڈیپتھ آ جاتی ہے. ڈیپتھ سے بناتی ہے کہ آپ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک سیدھی اسکرین کی طرح آپ کو دیکھنے والوں کو نظر آئے گی. لیکن ابھی کیا ہوگا کہ آپ کے پیچھے والی دیوار اور اس کے پیچھے جو 1-2 آبجیکٹس ہیں ان کے اندر کتنا فاصلہ ہے وہ بھی ان کو محسوس ہوگا اس کی مدد سے, اور وہ اس ریئلٹی کے اندر رہ سکیں گے. جیسے اگر ابھی ہم پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو ابھی ایک بندے کو ایسا لگے گا کہ وہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر وہ ویژن پرو پہ ریکارڈ ہوئی ہو تو وہ ایسا لگے گا کہ وہ تیسرا بندہ ہے اور تیسرا بندہ بیٹھ کے اس ماحول کو دیکھ رہا ہے, وہ ساری جگہ کو دیکھ سکتا ہے. یہ ایک تو فرق ہے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ بنائی کیوں گئی ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز ہم خوش ہوتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی ایسی سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں یا ہمیں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جس سے ہمیں کافی مل کے اچھا لگتا ہے, تو ہمیں ایک ہمارے اندر جسم میں ایک کیمیکل کریٹ ہو جس کا نام ڈوپامین ہے, اور وہ ڈوپامین جو ہے وہ ہمیں جب ملتا ہے تو ہمیں کافی راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے, خوشی ملتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ امیر ہوں یا آپ کے پاس ایک ایسی تفریح جگہ ہے, جیسے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہمیں جب بھی ہمیں تفریح لینی ہو تو نتھیا ویلی یا مری کی طرف چلے جاتے ہیں, پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا کٹ جاتے ہیں, سگنل سے نکل جاتے ہیں اور آپ اپنی شہری زندگی سے نکل کے ہم تھوڑا سا سکون کرتے ہیں. اگر ہم اسی چیز کو اگر ہم اس سکون کو پسند کرنے لگ جائیں تو ہم بار بار جو ہے مری اور نتھیا ویلی جائیں گے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں نا وہ اتنے زیادہ 9 to 5 کی جاب میں مصروف ہیں کہ وہ ہر وقت تو مری اور نتھیا ویلی نہیں جا سکتے. تو انہوں نے ان کو ایک ایسی گوگلز دیتی ہیں جس کو وہ 2 سے 3 گھنٹے یوز کر کے وہ ایسا فیل کریں گے کہ ہم اس دنیا کے اس کونے میں پہنچ چکے ہیں. اب یہ اس کے اندر ایک نشہ, ڈوپامین ایک نشہ بھی ہے. تو ڈوپامین نشے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے گا اس ایپ کو, اور آپ کیونکہ اینک پہن لی ہے تو اب آپ کے اور کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے, یعنی کہ اپنا فون نہیں استعمال کر سکتے, گھڑی نہیں استعمال کر سکتے, کمپیوٹر نہیں یوز کر سکتے. تو پھر جو کچھ بھی کرنا ہے پھر اپنے ایپل کی دنیا کے اندر کرنا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ میرے پاس گزاریں, کیونکہ یہ ایک کارپوریٹ کمپنیز ہیں تو ان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرا فون لیا ہے تو میری چیزیں ہوں, میرا سب کچھ ہو. اسی طرح ان کی بھی خواہش ہے کہ جب میرے پاس میری کور پہن لے تو پھر میرا ہی رہے. تو یہ اس کی ہے. اچھا, اب اس میں جو میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ینگسٹرز کو, جو لوگوں کو دیکھنے والے ہیں, ان سے اس کو فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے, کس طریقے سے وہ اس سے پیسے بنا سکتے ہیں, فیوچر میں کوئی کیریئر اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں اس سے. اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ایپل کوئی نئی چیز کرتی ہے تو اس کی اہمیت زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک تو اس کے یوزر بہت زیادہ ہیں اور اس کے جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کی فین فالوئنگ جو ہے نا بہت پکی والی ہے, جس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جو اگر کسی نے ایک نے اگر جیسے ایپل کا فون لیا تو وہ گھڑی اس کی لازمی لے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کمپیوٹر بھی لے گا. تو ایسا ایسا کر کے وہ ایک اس کو کہتے ہیں ہم ببل کہتے ہیں, ایپل ببل کے اندر لوگ رہنا شروع ہو جاتے ہیں.
اب اسی طرح جب ہم یہ گوگلز لیں گے تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے پیسے کمانے کا بہت سا طریقہ کار ہے. جیسے آئی فون آیا تھا نا تو وہ ایپس لے کر آیا تھا, اس ایپس کو کریٹ کرنا, گیمز بنانا, اس کو استعمال کرنا, پھر فیس بک آ گئی, فیس بک کی ایپ آ گئی, فیس بک پہلے ویب سائٹ پہ ہوتا تھا, پھر ایپ آ گئی, پھر اس ایپ سے پیسے کمانا شروع کر دیے لوگوں نے. اسی طرح ہی جب آپ یہاں پہ ہم ورچوئل ریئلٹی میں جائیں گے تو سب سے پہلا کاروبار جو مجھے نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے اسپیشل ویڈیوز کا, جس کے اندر 3D ڈیپتھ ویڈیوز بن رہی ہیں. وہ آپ کے آئی فون کے ساتھ بن جاتی ہیں, اور انہوں نے ابھی آئی فون 15 پرو کے ساتھ انہوں نے اس کو منسلک رکھا ہوا ہے, لیکن وہ گوگل بھی بنا سکتی ہے. اس سے یہ ایک ڈیپتھ ویڈیوز والا ایک کانسیپٹ آ جائے گا, ایک نئی جہت کھل جائے گی جس میں کانٹینٹ آپ ایسا کریٹ کریں جس میں ڈیپتھ سینسنگ ہے. دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ اس کے لیے ایپس کریٹ کرنا. اس کے بعد تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایواتارس وغیرہ اس کے اندر کریٹ کروائیں گے, اور پھر اس کے لیے پھر بہت ساری اس کے اندر جو ہے ابھی کیونکہ لوگوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا اس کو, اس لیے ابھی ہم اس کے بارے میں زیادہ بیان نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گیجٹ ہوگی جو کہ بہت جلدی پاپولر ہو جائے گی. اس میں اس کی پاپولیرٹی ہونے میں کوئی ہے. اچھا, ایپل کے ساتھ اور مرسیڈیز کے ساتھ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں اپنی چیزوں کو لانچ کرنے کے اندر, اپنی آئٹم کو لانے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب لاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پرفیکٹ کر کے لے کر آتے ہیں. اب مائیکروسافٹ جو ہے, گوگل ہے, بہت سارے لوگ ہیں وہ پہلے سے اس دنیا میں آ چکے ہیں, لیکن ایپل بعد میں آنے کے لیے اس کو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ سب اپنی ایک دفعہ دنیا کو دکھا چکے ہیں یہ چیز ہوتی کیا ہے. اب یہ ان کو یہ بتانا نہیں پڑا کہ یہ ایک نئی چیز ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو انٹروڈیوس نہیں کرنا پڑا. اب ان کو صرف ایک نیا آئٹم لے کر آئے ہیں جس کے اندر وہ لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ کھنچ جائیں گے. اور جتنے لوگوں نے دنیا میں 40-45 لوگوں نے بھی فی الحال اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے, اور ان کے جو ویڈیوز ہیں ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی آئٹم ہے. زبردست, بہت شکریہ راہیل. تھینک یو. تو میرا خیال ہے آج کی ٹاک میں اتنا ہی کافی ہے. تو ناظرین, آج ہم نے بات کی ایپل ویژن پرو کی, جو کہ اس وقت موسٹ ماڈرن گیجٹس میں سے ایک گیجٹ ہے جو 2 فیبرری کو لانچ ہونے جا رہا ہے, اور وی آر سو ایکسائٹیڈ. تو میں نے سوچا کہ اس پہ بات کر لی جائے. تھینک یو راہیل, آپ نے کافی اس پہ باتیں کی, اور آپ بھی ایکسپلور کیجیے گا. نیکسٹ ویک یہ ریلیز ہونے والی ہے, اور مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.